السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امثال القرآن، قرآن مجید میں جو دی گئی اگزامپلس اور ان اگزامپلس سے کانسیپٹس کو اپنے دماغ میں، اپنی سوچ میں درست کرنا، کلیریفائی کرنا، ان کا امپیکٹ لینا اور دیکھنا کہ وہ پریکٹیکل سٹیپس کیا ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اور ان کاموں کو کرنے کا طریقہ صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا۔ آج کی مثال جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، سورہ نور میں آتی ہے، آیت نمبر 35 میں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور کی مثال دی گئی ہے۔ نور جو ہوتا ہے نا، وہ انلائٹنمنٹ کو کہتے ہیں، روشنی کو کہتے ہیں، انسان کی سوچ میں وسعت آنے کو کہتے ہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ انلائٹنمنٹ ہمیں کیسے ملتی ہے، کیونکہ اکثر اوقات آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے بڑا چیلنج یہ ہے کہ دا مومنٹ وی اسٹارٹ پریکٹسنگ اسلام، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں دنیا میں ایک قسم کا انٹینس پریشر فیل ہوتا ہے۔ ہر شخص ہمیں اس نظر سے دیکھتا ہے جیسے ہم کوئی بیکورڈ ہو گئے ہیں، ہم کوئی کام درست نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنا کوئی نقصان کر رہے ہیں، یا یہ کہ ہماری لائف میں چیلنجز بڑھ جائیں گے۔ لیکن یہ مثال جو آج ہم پڑھیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال ہے، وہ ہمیں یہ بتائے گی کہ انسان کے لیے ایک روشنی کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک روشنی چاہیے نا۔ رات کے اندھیرے میں اکثر اوقات جو کام کیے جاتے ہیں، جو چھپ کے کام کیے جاتے ہیں، جو پاس کوڈز کے ساتھ کمروں میں بند ہو کے لاک کر کے پرائیویسی کے نام پہ کام کیے جاتے ہیں، وہ اکثر درست نہیں ہوتے۔ اور جو کام انسان سچائی پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے کرتا ہے، ٹھیک طریقے سے کرتا ہے، وہ درست کام ہوتے ہیں، ان کو چھپانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، وہ ایک روشن مثال کی طرح ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جب انسان پریشان ہوتا ہے تو سوچ میں بھی نا بہت سی الجھنیں لگ جاتی ہیں، بہت سی ایسے پروسیسز چلتے ہیں جو انسان کو پریشان کرتے ہیں، ڈارکنیس دیتے ہیں۔ تو یہ نور کی مثال جو ہے یہ ہمیں بتائے گی کہ انسان یہ جو روشنی ہے ہمارے ارد گرد، اس سے کیسے بہترین فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو آیت نمبر 35 سورہ نور میں آتا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ بہت ہی خوبصورت مثال ہے۔ اس میں آتا ہے اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال مانند تاک کے جس میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ شیشے میں ہے، وہ شیشہ گویا کہ وہ چمکتا ہوا تارا ہے جو روشن کیا جاتا ہے ایک بابرکت درخت سے، زیتون کے، نہ مشرقی ہے نہ مغربی، قریب ہے کہ تیل اس کا وہ روشن ہو جائے اور اگرچہ اسے نہ چھوئے کوئی آگ، نور ہے اوپر نور کے۔ اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنے نور کے لیے جس کی وہ چاہتا ہے، اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کیونکہ نور کی بات ہوئی ہے تو اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کا نور ایسا ہے کہ اس کو ہر بات کا علم ہے، اس سے کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب اس مثال کو ذرا تھوڑا سا الیبوریٹ کرتے ہیں، اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ تو پہلی بات کیا کی گئی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ نور جو ہوتا ہے نا وہ ایک روشنی کو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی لائٹ جس میں انسان کو دیکھنا آسان ہو جائے۔ جیسے آپ پچ ڈارک کمرے میں جائیں جہاں پہ اندھیرا ہے، اور آپ وہاں پہ چاہے اپنے فون سے کوئی لائٹ آن کریں یا کمرے میں جو لائٹ لگی ہوئی ہے اس کو آن کریں، کوئی بھی سورس ہو لائٹ کا، جیسے آپ وہ آن کرتے ہیں تو وہاں سب کچھ واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے، سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔
آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کس چیز سے فائدہ حاصل کرنا ہے، یہ پتہ ہوتا ہے کس طرح اپنے آپ کو کس نقصان سے بچانا ہے۔ نور کے اگر ہم اقسام دیکھیں کہ کون کون سی ہیں، ایک غیر مخلوق نور ہے۔ یہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مخلوق نہیں ہے، ہی از دا کریٹر، ہی از ناٹ دا کریشن۔ اس کی جو کوالٹیز ہیں، صفات ہیں، اس کا جو کلام ہے، اس کی جو آیات ہیں، یہ بھی مخلوق نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے، یہ نور ہے، یہ وہ روشنی ہے جس سے ہمیں اپنی لائف کی انڈرسٹینڈنگ، چاہے وہ پرپز آف لائف ہو، مقصد حیات ہو، چاہے وہ ڈے ٹو ڈے ہمارے فیصلے ہوں، بڑے جو چیلنجز ہیں ان کے بارے میں سوچنا ہو، ہمیں ان سب میں آسانی ملتی ہے۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ روشنی ملتی ہے، یہ نور ہم تک پہنچتا ہے۔ دوسرا نور جو ہے وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا ہے۔ ہم اس طرح کی بات نہیں کہتے کہ اللہ کا ہی نور اللہ کی مخلوق میں یا کائنات میں آ چکا ہے، جو اس کا حصہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں ٹینجیبل فارم میں جو لائٹ دی ہے، نور دیا ہے، سورج ہے، جس کی وجہ سے ہم صبح اٹھتے ہیں اور سب چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں بھی ہم فیصلے کرتے ہیں پھر صحیح طرح سے۔ اسی طرح چاند ہے، ستارے ہیں، چاہے وہ رات کے وقت میں نکلتے ہیں لیکن دیکھیں اس سے لوگوں کو ڈائریکشن ملتی ہے، یا چاند اور ستارے بھی اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو لائٹ دے رہے ہوتے ہیں اس سے بھی کچھ نہ کچھ فائدے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹینجیبل یا حصی نور ہوتا ہے جو چاند، ستارے اور جو اللہ نے مخلوق پیدا کیا اس کی طرح ہے، اور ایک وہ نور ہے جو کہ اللہ کی معرفت کا نور ہے، اللہ کی ہدایت کا نور ہے۔ وہ اس نور سے ڈیفرنٹ ہے جو باقی لائٹ سورسز ہمیں اپنی زندگی میں ادروائز نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں 5 چیزوں کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سوتا ہے، نہ یہ اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ سو جائے۔ وہ میزان کو اوپر نیچے کرتا رہتا ہے، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو اٹھا دے تو اس کے چہرے کے انوار وہاں تک اس مخلوق کو جلا دیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے بات ہی کی تھی ایک دفعہ کہ ایک آیات ہوتی ہیں محکمات، ایک ہوتی ہیں متشابہات۔ یعنی جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات پتہ چلتی ہیں، ان میں کچھ ایسی بات ہوتی ہے جو ہماری عقل سے جب ہم اس کو تھوڑا ویژولائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ایکسپلین نہیں کر پاتے، تو ہم ان میں بہت گہرائی میں، جسے کہتے ہیں ڈگنگ ڈیپ انٹو اٹ، نہیں جاتے، ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ایز اٹ از۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تو بس ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس کو بیان کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سارا سسٹم بہت ٹرانسپیرنٹ ہے۔ جو لوگ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس دنیا میں کیوں پاسبل نہیں ہے کہ اللہ کا نور ایسا ہے کہ وہ انسان جل جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ کچھ افراد نے جب یہ خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن آخرت میں ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھیں گے؟ اس طرح سے کہ وہ آخرت کے پورے ڈائنامکس ہی ڈیفرنٹ ہوں گے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں اللہ نور السماوات، تو اس کے بارے میں مختلف صحابہ ہیں، تابعی تبع تابعین ہیں، انہوں نے اس کو مختلف طریقے سے ایکسپلین کیا۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ آسمان و زمین کے رہنے والوں کو ہدایت دینے والا ہے، یعنی اللہ کا نور ہمارے لیے کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس نور کی وجہ سے ہمیں حق ملتا ہے، ہم حق کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو گمراہی سے بچاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو تڑپ ہے نا، یہ ہر انسان میں موجود ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں نا اور ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، زندگی کیسی ہے اور زندگی کا کوئی فائدہ ہے، یا میری زندگی تو وہ روٹین میں چل رہی ہے، میرے اندر کوئی بے چینی ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ اس نور کی تلاش میں ہوتے ہیں اور وہ پریشان ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں۔ مزے کی بات یہ، گانے سن لیں گے، پارٹیز تھرو کر لیں گے، ڈرگز لے لیں گے، بہت سے غلط جذبات کا اظہار کر لیں گے، بہت سے ڈیرنگ کام اور کر لیں گے، لیکن اگر ان کو بار بار یہ انڈیکیشن اندر سے بھی مل رہا ہے، باہر انوائرمنٹ میں سے بھی مل رہا ہے کہ قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ کے کلام کو سمجھ کے دیکھو،
جو اللہ تعالیٰ نے وہ نور دیا ہے، وہ روشنی دی ہے، اس تک آ کے دیکھو. ان کو ایسا شیطان اور نفس اپنے ٹریپ میں رکھتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ یہ بڑی سفوکیٹنگ بات ہو جائے گی، اور وہ اس نور سے دور رہتے ہیں. حالانکہ اگر ہم لاجیکلی بھی دیکھنا شروع کریں کہ بہت سے افراد جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ان کی زندگیاں کیسے ٹرانسفارم ہوتی ہیں. ہم باہر سے جو دیکھتے ہیں تو اپیرنٹلی ہمیں لگتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد پریکٹیکلی میرے لیے بہت کام مشکل ہو جائیں گے. حالانکہ وہ تمام وہی کام ہمارے سامنے زندگی میں رہتے ہیں، بہت آسانی سے اور بہت کمفرٹ لیول پہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ضحاک کہتے ہیں وہ آسمان اور زمین کو منور کرنے والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو روشن کیا فرشتوں کے ساتھ، زمین کو روشن کیا انبیاء کے ساتھ. یعنی جو عرش پہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے فرشتے ہیں، اللہ کا حکم ماننے والے فرشتے ہیں، وہ ان کی ایک روشنی ہے. ان کی جو مجالس ہیں وہ جیسی ہیں، وہ نور کی طرح ہیں. اور زمین پر اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی کیسے پہنچائی؟ انبیاء کے ذریعے، کیونکہ انبیاء نے آ کر بھی اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو آگے بڑھایا. پھر اسی طرح مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان اور زمین میں کاموں کی تدبیر کرنے والا ہے. یہ بھی اللہ کے نور کی مثال ہے. جیسے ہم فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں تو وی گو بلینک نا. بہت سے لوگوں کو جو پینک اٹیک یا انزائٹی ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ فیوچر کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو بار بار یہ کہتے ہیں وٹ ایف وٹ ایف وٹ ایف، یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اور ان کا دماغ الجھ جاتا ہے اور پھر ان کو پینک شروع ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام مشکل ہی نہیں ہے. اس کو تمام معاملات کا آگے تک آخری وقت تک پتہ ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، اور اس کے لیے وہ تدبیر کرنا، وہ فیصلے کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری ایک روشنی بخشی ہے آسمان اور زمین میں، ہدایت بھی ہے. پھر اسی طرح جو سسٹمز ورک کر رہے ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کو کتنا کلرفل ہمارے لیے بنایا. یہ سب اللہ کے اس نور کی مثال ہیں جو ہمیں یہ سوچ دیتی ہیں کہ ہم تھوڑا سا ڈگ ان تو کریں، چیک آؤٹ کرنے کی کوشش تو کریں کہ یہ سب کچھ کیوں اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے. اور اینڈ آف دا ڈے یہ ہمیں بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے نور کو ڈائریکٹلی سوچنے کی کوشش کریں کہ اچھا اللہ تعالیٰ بھی تو نور ہے، وہ کیسا ہے، دیکھنے میں کیسا ہے، تو ہم اپنے آپ کو یہی میسج بار بار دیں، لیسا کمثلہ شیء، جو کہ الشورى کی آیت نمبر 11 میں آیا ہے، نہیں ہے اس کی مانند کوئی چیز. یعنی یہاں پہ بس فل سٹاپ لگا دینا ہے. اس سے زیادہ اگر ہم سوچیں بھی تو وہ سوچیں ہمیں بھٹکا دیں گی لیکن ہمیں اس نور تک نہیں پہنچائیں گی. پھر دنیا کا جو نور ہے، دنیا کے نور کے بارے میں ہمیں سورۃ تکویر کی آیت نمبر 1 سے 2 میں کیا ملتا ہے؟ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. یعنی ایک وقت آنا ہے جو کہ قیامت کا وقت ہے. یہ جو نور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اپنی کائنات میں، وہ سب ختم ہو جانا ہے. اس سب کو اس دن لپیٹ کر ان کی جو حالت ہے وہ بدل جائے گی. لیکن اس سے ہم آگے بڑھیں تھوڑا سا اور دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال ہے اس کو مزید کیا اس میں ہمیں وضاحت دی گئی ہے. مثل نوری ہی، اس کے نور کی مثال. اب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال، لیکن وہ جو نور ہے وہ مومن کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہوتا ہے. کمشکات فیہا مصباح، مانند ایک تاک کے ہے جس میں ایک چراغ ہوتا ہے. یعنی یہاں پر یہ مثال کیسے بتائی گئی ہے کہ ایک تو لارجر پکچر پہلے سمجھ لیں. لارجر پکچر کیا ہے کہ کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا اس سے کیسے ہمیں روشنی حاصل ہو رہی ہے، اور وہ اللہ کا نور ہدایت جو ہے وہ کیسے بڑی فراغت سے بہت زیادہ موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کہ اللہ تعالیٰ دراصل میں تو چاہ رہی تھی کہ مجھے ہدایت مل جائے لیکن وہ اویلیبل نہیں تھے، ریسورسز ختم ہو گئے تھے، آؤٹ آف سٹاک ہو گیا تھا. نہیں، یہ معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہر طرف اویلیبل ہے. انڈیویجول پلان پہ ہم آ جائیں، پکسل پہ آ جائیں، پکچر سے پکسل کو دیکھنا شروع کریں، اپنے اندر جھانکیں اور اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کیا ہے. وہاں پر ایک تاک ہے اور اس تاک میں ایک چراغ ہے. جی فوراً سمجھ آ جاتی ہے نا کہ مشکات پھر کیا ہو جائے گا؟ ایک مومن کا سینہ. اس سینے میں کیا ہے؟ مصباح، ایک چراغ ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کیپیسٹی رکھ دی ہے. ہمارا سینہ ایسا رکھا ہے کہ اس میں اس چراغ کی، اس روشنی کی کیپیسٹی ہے. المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ شیشے میں ہے. یعنی ایک تو وہ نیش ہے ہمارے اندر، سینہ ہے ہمارا، اس میں اللہ نے دل رکھا ہے. یہ دل اس لیے نہیں رکھا کہ ہم بہت غیر فطری قسم کی ادھر ادھر محبتیں بانٹتے پھریں، یا اس دل کو
بے باک چھوڑ دیں، جو دل چاہتا ہے وہ کرو، دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے، دل تو میرا بچہ ہے، دل کے ہاتھوں مجبور، ہائے میرا دل، یعنی کیا کیا داستانیں ہم اس دل کے بارے میں سناتے رہتے ہیں۔ اس دل کو اس مومن کے سینے میں رکھا گیا ہے، وہاں پر ایک کیا ہے، زجاجہ، ایک فانوس ہے، ایک شیشہ ہے۔ یہ شیشہ کیوں ہے؟ یہ اس مومن کی حفاظت کے لیے ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کوئی لائٹ سورس رکھتے ہیں، جیسے کوئی دیا جلاتے ہیں، تو اگر ہوا چلتی ہے اور ہوا جس مرضی رخ پہ چلتی ہے، تھوڑی دیر دیا اسی کے ساتھ، وہ فلیم ہے اسی کے ساتھ آگے پیچھے ہوتا ہے، پھر بجھ بھی جاتا ہے۔ تو اس کو بچانے کے لیے اکثر اوقات اگر دیا کہیں ہوتا ہے تو ہم ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ ہم اس کو ہوا کے اثرات سے بچائیں۔ لیکن جب یہ مومن کے دل میں ہے، ایمان کا نور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ انوائرمنٹ بھی رکھی ہوئی ہے، اس کو وہ ماحول بھی دیا ہوا ہے کہ وہ اپنی اس نور کی، اس ہدایت کی حفاظت کر سکے۔ وہ حفاظت کا پورا بندوبست بھی کیا ہوا ہے۔ یعنی جب لوگ کچھ کہتے ہیں نا کہ ہم ڈیزائرز کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، ہمارا بہت دل چاہتا ہے، ہم سوچتے ہیں بٹ دین وی آر ناٹ ایبل ٹو پریکٹس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے اوپن چراغ رکھا ہوا ہے، اس کے لیے زجاجہ کی ضرورت ہے، وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے اس کو حفاظت ملتی ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ شیشہ گویا کہ وہ تارا ہے چمکتا ہوا۔ تو وہ شیشہ کیسا ہے کہ وہ کرسٹل کلیئر ہے، فیڈڈ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی ساری باتیں، کتنے سارے ایلیمنٹ مومن کے دل میں جمع کر دیے گئے اس ایگزامپل میں۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دیا اس کے، خیر جیسے الست بربکم، ہم نے سورہ الاعراف میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو، تمام روحوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کو ایک جگہ جمع کیا اور پھر ان سے یہ وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے تب کیا کہا تھا؟ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور پھر ہمیں اس وعدے کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا گیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چپ کی طرح ہوتا ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، فطرت ہے ہماری۔ ہم جب فطرت سے ہٹے ہوئے کام کرتے ہیں نا، تب ہم پریشان ہوتے ہیں۔ جو بھی مجھے آ کے اسپیشلی جو ینگسٹرز پوچھتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں، کسی بات کی بے چینی ہے، محبت ہوئی ہے بے چینی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں ماں باپ سے بے چینی ہے، بہت سے غلط کام ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، بڑی بے چینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم فطرت کے اگینسٹ جاتے ہیں نا، تو وہ آٹومیٹیکلی اندر کا الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ اٹس ناٹ اے فالس الارم، اٹس این ایکچوئل الارم جس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فطرت میں تو ہمارے رکھ دیا گیا، خیر رکھ دی گئی۔ اسی لیے آپ جب بھی غلط کام کریں گے، آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم جیسے کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو ٹیچرز کو تنگ کرنے کا بھی ایک رواج ہوتا ہے نا، تو تنگ کرتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ، ہم بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اندر سے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ کیوں؟ وہ فطرت ہمیں بتا رہی ہوتی ہے بار بار ڈونٹ ڈو دیٹ۔ چیٹنگ بھی کر لیتے ہیں لیکن بعد میں بڑی بے چینی رہتی ہے۔ یعنی کوئی آپ غلط کام کر لیں، کچھ عرصے کے لیے آپ کے ساتھ یہ ضرور ہوگا، جب آپ پریکٹس کرنا شروع کریں گے، آپ سے اگر ایتھیکل پریکٹس نہیں ہوئی، کوئی کام آپ نے صحیح نہیں کیا پیشنٹ کے ساتھ، اس کا خیال نہیں رکھا، تو شروع میں بہت گلٹ ہوگا۔ ہاں، بعد میں لوگ عادی مجرم بن جاتے ہیں۔ پھر انسان اپنے ایمان سے اس کو اور فلرش کرتا ہے، اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ وہ اندر کا امن، وہ اندر کا سکون، اللہ تعالیٰ کا جاننا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا لنک مضبوط کرنا، اس بات پہ اپنے آپ کو ٹھہرانا کہ دنیا میں تمام کام کرتے ہوئے خیر کا جو وہ سورس ہے وہ قرآن ہے۔ پھر مزید علم حاصل کرنا، اب جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اب یہ دو کام تو آپ نے شروع کر دیے، اب کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ وہ دیکھیں کہ الزجاجہ، وہ جو شیشہ ہے نا، وہ صاف ہوتا جا رہا ہے، جو ہے نا کہ آپ کی لائٹ پروٹیکٹ ہوتی جا رہی ہے، آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ قرآن کے مجالس میں جا رہے ہیں۔ اسی لیے اب دیکھیں جو بھی مجھے کہتا ہے، چاہے پیرنٹس ہوں، والدین ہوں، یا اسٹوڈنٹس ہوں، ینگسٹرز ہوں، کوئی بھی مجھے آ کے جب اپنا کوئی پریشانی بیان کرتا ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے فطرت میں خیر موجود ہے، مجھے پتا ہوتا ہے ایمان کی طلب ہے، لیکن علم نہیں حاصل کر رہے۔ تو علم حاصل کرنا، قرآن کے مجالس میں جانا، علماء کے ساتھ بیٹھنا، اور تمام ان سورسز سے فائدہ حاصل کرنا، اور وہاں سے اب وہ جب وہی بات ہے کہ آپ کا وہ شیشہ، آپ کا وہ فانوس، آپ کا وہ زجاجہ جتنا زیادہ کلیئر ہوتا جاتا ہے، چمکتا ہوا تارا بن جاتا ہے، کوکب دری، تو آپ کو ہدایت ملتی ہے، آپ کے لیے گائیڈنس سامنے ہوتی ہے، اور آپ کا دل جو ہے وہ بہت محفوظ رہتا ہے، مطلب یو فیل دیٹ پیس ان سائڈ، آپ کے اندر ایک سکون کی سی کیفیت جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر بھی پردہ یا غبار سا آ جاتا ہے، حالانکہ میں اپنے پروردگار سے ہر روز 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعائیں پڑھنا، صبح شام کی دعائیں پڑھنا، نماز کے بعد کے اذکار کرنا، اسی طرح سے استغفار کی کثرت کرنا آپ کے اس نور کو چمکا دیتا ہے۔ اٹس لائک وہ ڈیلی ڈسٹنگ جو ہوتی ہے نا، وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں ہاں مطلب میں مسلمان ہوں، لیکن پتہ ہے دراصل میں سیزنل مسلمان ہوں، رمضان میں ذرا زیادہ جوش آتا ہے، اس کے بعد وہی بیک ٹو روٹین وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو دیٹ مینس کہ پھر ہمیں ان تمام ایریاز پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو روشن کیا جاتا ہے ایک بابرکت درخت سے، زیتون کے، نہ وہ مشرقی ہے اور نہ وہ مغربی۔ اب یہاں پر مثال کیا دی گئی ہے کہ یہ جو لائٹ ہے اس کو کس چیز سے روشنی ملتی ہے؟ یہ جو فلیم جل رہا ہے اس کو روشنی ملتی ہے زیتون کے تیل سے۔ زیتون کا تیل جو ہوتا ہے اس کی بڑی خصوصیت ہے، یعنی زیتون جو ہے، اب زیتون چاہے وہ آئل کی شکل میں ہوتا ہے، چاہے وہ فروٹ جو اولیوز ہم کھاتے ہیں اس کی شکل میں ہوتا ہے، چاہے وہ زیتون کے پتے ہوتے ہیں، یعنی وہ زیتون کی ایون مسواک آپ لے لیں، ہر چیز اس کی فائدہ مند ہے اور پیور ہے، پیور ہوتا ہے زیتون کا تیل جو ہے، اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے جسم پر لگاؤ، اس لیے کہ وہ مبارک درخت کا ہے، یعنی کہ اس کا جو آئل سورس ہے وہ بھی پیور ہے، یعنی وہ اتھینٹک نالج پر جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ اچھا علم جہاں سے بھی مل جائے، جو مرضی بات بتا دی جائے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کوئی شرکیہ بات ہو تو اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، کوئی ملی جلی بات کہہ دی جائے ہاں ہم مسلمان ہیں لیکن دیکھیں نا دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا ہوتا ہے نا، دنیا کے کام بھی تو کرنے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ وہ کیا ہو جائے گا، جب وہ ملاوٹ آ گئی، جب وہ کوئی امپیورٹیز آ گئیں تو وہ لائٹ میں چوکنگ شروع ہو جائے گی، وہ برنر جو ہے وہ وہاں پر کام نہیں صحیح طرح سے کرے گا۔ پھر آگے کہا گیا یکادو زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نوراً علی نور، قریب ہے تیل اس کا وہ روشن ہو جائے اور اگرچہ اسے نہ چھوئے کوئی آگ، نور ہے اوپر نور کے۔ بعض جو سلف صالحین ہیں انہوں نے اس آیت کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس سے مراد وہ مومن ہے جو حکمت پر مبنی بات کرتا ہے، یعنی اس کے اندر اتنی خیر ہے کہ وہ بہترین بات جو ہے وہ اپنے منہ سے نکالتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار اس نے وہ حدیث نہیں پڑھی یا یہ کہ اس آیت تک اس کی رسائی نہیں ہوئی، لیکن جب بھی وہ بات کرتا ہے تو وہ خیر کی بات کرتا ہے، وہ دوسروں کو بھی اس خیر کی طرف ہی لے کر جاتا ہے، ہر ایک کو اس غلط کام سے روکتا ہے۔ اور ہمیں نظر آتے ہیں اپنے ارد گرد بہت سے ایسے افراد، ہم حیران ہو جاتے ہیں ان کی بات سن کے کہ اچھا یعنی ان کو ابھی اس طرح کا نالج تو نہیں ہے لیکن کتنی اچھی بات یہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا پوٹینشیل دیکھ کر ہمارے دل سے دعا بھی نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس نور میں اور آگے بڑھا دے، کہ وہ جب قرآن کے ذریعے پھر اس علم کو آگے بڑھائیں گے یا اس علم کو مزید پریکٹیکلی استعمال کریں گے تو کتنی بہتری ہوگی ان کی زندگی میں۔ ایک اور اسکالر انہوں نے یہ بات کہی کہ مومن 5 طرح کے نور میں چلتا ہے۔ کون کون سے نور ہوتے ہیں؟ اب آپ یہ چیک لسٹ بنا لیں اپنے لیے۔ اس کا قول نور ہے، بات جو کرتا ہے واضح کرتا ہے۔ اس کا عمل نور ہے، عمل جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس معاملے میں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا اس کی میں مثال خاص طور پہ آپ کو اس طرح دوں گی، جب بھی کوئی مجھ سے بات کرتا ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی میرے پاس کسی خاص مشورے کے لیے آ گیا ہے، کوئی کوچنگ لینے آ گیا ہے، کوئی بہت اسپیشلائزڈ کوئی کاؤنسلنگ کے لیے آ گیا ہے، کوئی بحث کر رہا ہے، تو میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ دیکھیں، چاہے دیکھیں فار ایگزامپل اسکرین ٹائم پہ بحث ہو رہی ہے کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو جتنی دیر مرضی اسکرین یوز کر لوں، اٹ ڈزنٹ میٹر، اور میں تو بالکل فٹ ہوں، مجھے تو کوئی آئیڈیالوجی افیکٹ نہیں کری۔ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ اس کے لیے اگر آپ قرآن سے حدیث سے فائدہ نہیں بھی لے رہے، آپ ایسے کریں کہ کسی بھی ایکسپرٹ کا جو اسکرین ٹائم کے لیے ایکسپرٹ ہے ان کی بات پڑھ لیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ گوگل کھول کے دیکھ لیں کہ اگر آپ جھوٹ بولنا چاہیں گے، نہ پوچھیں گے میں جھوٹ بول لوں گوگل، اماں ابا میرے بڑے عجیب ہیں، مجھے جھوٹ بولنے سے روکتے ہیں، تو گوگل بھی کہے گا جھوٹ نہیں بولو۔ اگر آپ کہیں کہ جنک کھانے میں کیا حرج ہے، کھانے نہیں دیتے، ہر وقت کہتے رہتے ہیں گھر کی یہ دال روٹی سبزی کھاؤ، گھر کا کھانا کھاؤ، گوگل کھول کے دیکھیں، وہ بھی آپ کو جنک فوڈ کے بارے میں وہی باتیں بتائے گا، بلکہ زیادہ اسپیشلائزڈ نالج دے دے گا۔